ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کاری سرکار میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب بریگیڈیئر لیاقت علی طور صاحب۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ دہشت گردوں نے جو 25 اور 26 اگست کی رات جو یہ ایک تخریبی کارروائی کی اور جس میں ہمارے معصوم بھائی اور مزدور طبقہ جو ہے وہ شہید ہوا، آپ یہ بتائیے کہ اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ آپ نے بتایا کہ 50 سال پہلے جو ہے وہ گورنر تھے اکبر بگٹی، اور لیکن جب مشرف دور میں اکبر بگٹی کو راستے سے ہٹایا گیا تو ظاہر ہے ان کی برسی کا دن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص جو وقت چنا گیا۔ تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اب دہشت گردوں نے جب بھی کوئی ریاست کی فتح کا دن ہوتا ہے یا کوئی ایسا دن ہوتا ہے جس پہ جو ہے وہ پاکستان کو مزید ٹھیس پہنچا ہو، زخم پہنچا ہو، اسی دن جو ہے وہ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے سانحہ اے پی ایس کو دیکھا کہ ٹھیک 16 دسمبر کے دن ہی وہاں پر حملہ کیا گیا۔ اب یہ بھی اس کو بھی اس تناظر میں جوڑا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹائمنگ خاص وقت چنا گیا اور پہاڑوں سے اتر کر آئے دہشت گرد اور یہ واقعہ کیا۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بغاوت کی جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر، جس کو لٹل ہارٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی تھی، اچھا، وہ ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر استعمال کی جاتی ہے، اور اس قسم کے ڈیٹس کو ریلیٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے یہ کس طرح ہوئے تھے۔ جی اکبر بگٹی صاحب جو تھے ان کو تو 1958 میں سزائے موت ہو گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے قتل کیا تھا، اچھا، اور اس سزائے موت کی معافی صدر ایوب نے ان کو دے دی تھی صدر بننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کو سیاسی اپائنٹمنٹس بھی ملتی رہیں، وہ چیف منسٹر بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، اور ان کی سیاست میں بڑی اہم حیثیت تھی، لیکن ان کی جو مشرف صاحب سے نہیں بنی، جی، اور وہ ناراض تھے اس بات پہ کہ ماشاء اللہ کیوں لگایا، وہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ کیوں فوج نے قبضہ کیا، وہ ایک لحاظ سے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے اس سوچ کو، لیکن میری نظر میں جو ان کی بڑی انہوں نے غلطی کی وہ انہوں نے پرائیویٹ آرمی بنائی جو آئین کے آرٹیکل 256 میں منع ہے، اور اس پرائیویٹ آرمی نے فوج کے خلاف پوزیشنز لیں، فوج پہ فائرنگ کی، اس لڑائی میں وہ جہاں بحق ہو گئے۔ اب اس کو ٹیکٹکس آف ڈرامیٹک جسچر کے لیے ان کی جو جان سے جانا تھا اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن یہ بہت سارے اور واقعات بھی ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، قصور ہمارا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے چند سالوں میں بہت شور مچایا، بلوچستان کے سیاستدانوں نے، کہ یہ چیک پوسٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ افغانستان سے آنے والی منشیات کی اسمگلنگ ہوتی تھی، اور وہاں پر تیل کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، افغان بارڈر سے بھی، چاگئی کے شمال سے، برابچہ کے علاقے سے، اور تافتان اور ماشکیل کے علاقے سے، یہ جو ہے رباط، ان علاقوں سے وہ آئل، پیٹرول، ڈیزل یہ آتا ہے۔ اچھا، اب اس اسمگلنگ میں بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ افغانستان سے اسلحہ بہت آتا ہے، اور اسلحے کے ساتھ منشیات ہیں، منشیات کے ساتھ پھر اغوا کاری کا کاروبار بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں مسنگ پرسن، اس زمانے میں 2004 کی میں اسٹیٹسٹکس آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً 60-70 ہزار افراد ہمارے بارڈر پار کر کے افغانستان، سنگین اور یہ سید بس اور ان علاقوں کے اندر جو افیم کی کاشت ہوتی ہے اس پہ مزدوری کے لیے جاتے تھے۔ اب ایک مزدوری کے لیے گئے لوگ پھر اس افیم چوری بھی کرتے تھے۔ وہ جو وار لارڈز افیم لگواتے تھے وہ قتل کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس وقت طالبان کی حکومت تھی، کوئی مزدور اگر افیم چوری کرے گا وہ اس کو بہت ماریں گے، مارنے میں اگر وہ مر جاتا ہے تو مر جائے۔ بہت سارے لوگ اغوا بھی ہو جاتے تھے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو
چیک پوسٹ بنی ہوئی تھیں. ابھی حال ہی میں حکومت نے چیک پوسٹ ہٹوا دیں, ختم کر دیں, تو ایک بہت آزادی ہو گئی اسمگلنگ کے لیے اور جرائم کی. کل کی سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, اب ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چیک پوسٹیں دوبارہ لگائیں گے. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا. اب چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں. تو پہلے ان کی ضرورت تھی, جی بالکل, لیکن ان کو ہٹایا گیا سیاسی طور پہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نفرت کے جذبات ابھارنے کے لیے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چیک پوسٹیں ہیں, یہ پیسے تو خود دیتے ہیں, جو اسمگلر ہیں وہ پیسے خود دیتے ہیں اگر کوئی لیتا ہے تو. لیکن میرا نہیں خیال, میں فوجی ہوں, میں نے آج تک کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا. بلوچستان میں میں نے کافی عرصہ گزارا ہے. تو یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ ہمیں چیک نہ کیا جائے, ہمیں غیر قانونی کاروبار کرنے دیا جائے. آج چیک پوسٹیں دوبارہ لگ رہی ہیں, تو یہ مان لیا گیا کہ یہ چیک پوسٹیں غلط ہٹائی گئی تھیں. یہ مان لیا نا, مان لیا گیا. تو کیوں کیا اس قسم کا کام, اور اس کے نتیجے آپ آج بھگت رہے ہیں. آپ معافیاں دیں لوگوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے قتل غارت کی, جن کو سزائیں دیں, ان کو ایک جج صاحب نے بیک جنبش قلم پورے کے پورے 200 کو چھوڑ دیا. تو اگر آپ ملک میں جرائم کرنے والوں کو سزائیں نہیں دیں گے, وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. جو مجرم جرم کرنے کے بعد سزا سے بچ جاتا ہے, وہ علاقے میں اس کی اور دھاک بیٹھ جاتی ہے. لوگ ڈپٹی کمشنر کے پاس درخواستیں نہیں لے کے جاتے, اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ تم بہت بڑے طاقتور آدمی ہو, تمہارا قانون بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا, تم ہمارے یہ مسائل حل کر دو. تو پھر جاگیرداری سسٹم کو کاغذ پہ تو ختم کیا گیا, اور یہ ختم کرنے والے عطا اللہ مینگل صاحب تھے, لیکن زمین پر کوئی ختم نہ ہوا. انہوں نے جو قانون بنایا یا جس کی تجویز دی, اسمبلی سے پاس, یہ تحریک پاس قرارداد پاس کرائی, لیکن قانون نہ بن سکا. آج تک سرداری نظام قائم ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا 95% ایریا اس کو بی ایریا کہا جاتا ہے. یہاں پولیس کو دسترس نہیں ہے, وہاں لیویز آپریٹو ہے. تو یہ بڑے گہرے مسائل ہیں, اس کے لیے میرا خیال ہے بڑی سوچ بچار ہونی چاہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ جو بلوچستان میں فیکٹرز کام کر رہے ہیں, تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں, وہ پنجاب سے آنے والے جانے والے لوگوں کو ہی نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ان کے شناختی کارڈز کو دیکھ کر اتار کر مارتے ہیں, شہید کرتے ہیں. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کیا جو دشمن بھی ہمارا جو ہے وہ اس قسم کے فسادات چاہتا ہے؟ کیونکہ ایک بہت بڑی سوشل میڈیا پر کمپین شروع ہو گئی ہے کہ بھئی جو پنجاب کے اندر کوئٹہ کیفے کے نام سے بنے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ ایک رد عمل ہے, لیکن یہ جو طبقاتی اور علاقائیت کی بنیاد پر نفرت پھیلائی جاتی ہے, اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو پاکستان کو برداشت نہیں کر رہے, ان میں صف اول میں تو بھارت ہے. کلبھوشن نیٹ ورک ایک حقیقت ہے. ان کا لیفٹیننٹ کرنل آپ کی قید میں ہے, جو بلوچستان سے پکڑا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی وہ جو نفسیاتی لیڈز ہیں, نفسیاتی جنگ کی لیڈز رو دیتی ہے, اور رو کے ساتھ دوسرے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جن کی بات پاکستان نے نہیں مانی. کہا گیا تھا نا کہ ہٹ جاؤ چائنا سے, ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ تھی نا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ چائنا سے, ہمارے پاس آؤ. تو پھر ہم ہٹے بھی تھوڑا بہت, لیکن جس حد تک وہ ہمیں اپنا مطیع بنانا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. کوئی بھی حکومت اس حد تک نہیں جا سکتی, جو جائے گی اس کا برا اثر ہوگا. تو یہ جو نفسیاتی جنگ کی لیڈز ہیں, یہ بڑی سوچ بچار کے بعد, بڑی ریسرچ کے بعد یہ رو موساد یہ بناتے ہیں, اور یہ ہماری دشمن ایجنسیاں ہیں, اور اس سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. یاد ہوگا کہ عطا اللہ مینگل صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے ایک حکم صادر کیا تھا کہ پنجابی ٹیچرز اور پنجابی سرکاری ملازم کو بلوچستان سے نکال دیا جائے, وفاق ان کو اپنے صوبوں میں بھیج دے. اچھا. اور وہ بڑی ایک غلط بات تھی. ہمارے لیڈرز جا کے بلوچستان میں
سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت فیشن بن گیا تھا پچھلی دہائی میں کہ میں معافی مانگتا ہوں جی، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، میں معافی. اب اس معافی مانگنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، جیسے میں آج کہہ رہا ہوں، جب آپ نے کہا کہ چیک پوسٹیں واپس لگائیں گے تو آپ نے قبول کیا کہ ان کو ہٹانا غلط تھا، بالکل. اور جنہوں نے غلطی کی وہ اپنی ندامت کا اظہار ابھی فورم میں آ کے کریں اسمبلی کے فلور پر. جی ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو معافی مانگنے والا سلسلہ ہے یہ بھی ایک طرح کا اظہار ہے نا کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان ٹیچروں سے آج تک کسی نے معافی نہیں مانگی جن کو آئین کے خلاف، پاکستان کے آئین میں ہے کہ نسلی، لسانی، علاقائیت کی بنیاد پر آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، بالکل کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا. جی بالکل. اگرچہ ہم نے کوٹا سسٹم جاری کیا ہوا ہے. دیکھیے جب پاکستان بنا تو بلوچستان میں ایک کالج تھا، اچھا 16 ہائی اسکول تھے اور صرف 97 پرائمری اسکول تھے پورے بلوچستان میں. آج ماشاءاللہ 15,000 سے زائد اسکول ہیں جن میں 80% تعداد سرکاری اسکولوں کی ہے. آج ماشاءاللہ وہاں پر یونیورسٹیاں درجن بھر سے زیادہ ہیں. وہاں آئی ٹی یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ کالج ہے، میڈیکل کالجز ہیں، ایک نہیں کئی ہیں. تو 75 سال میں بلوچستان نے حاصل بھی بہت کچھ کیا ہے. 75 سال سے بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں کو کوٹا سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے. پاکستان میں کوٹا سسٹم چل رہا ہے نا سرکاری ملازمت. بالکل. تو کوٹا سسٹم کا ایڈوانٹیج ہے. اور جب سے پاکستان میں ہمارا آئین بنا ہے، مارشل لاؤں کا ٹائم نکال دیں تو ان کی اپنی حکومتیں رہی ہیں. صوبائی حکومت آج بھی بلوچستان کی اپنے لوگوں کی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے. تو ان حکومتوں کی پالیسیز کے خلاف جو نظم و ضبط نافذ کرنا، قانون نافذ کرنا، نظم و ضبط قائم رکھنا، یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ صوبائی حکومت کی. لیکن جو جرائم کے عادی ہیں، جن کے منہ کو اسمگلنگ اور منشیات اور اسلحہ بیچنے کا خون لگ چکا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ روکے. ظاہر ہے 40 لاکھ آمدن ایک شخص کی ہو، اسے آپ کہیں کہ تو بیٹا پڑھ لے اور بڑے اچھے نمبر لے اور تو ڈپٹی کمشنر بن جائے، CSS کر لے، تو تجھے ہم 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ دیں گے. تو وہ ہنسے گا جس طرح آپ ہنس رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. وہ ہنسے گا کہ 1.5 لاکھ کے لیے آ جاؤں، 1.5 لاکھ تو میں نوکروں کو ٹپ دے دیتا ہوں. 40 لاکھ مہینے کا کماتا ہوں پیٹرول اسمگل کر کے یا منشیات سے، اور بھی زیادہ کماتا ہوں. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں پڑھوں لکھوں اور سرکاری ملازمت کروں؟ کیا بات کرتے ہو بھائی. یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا سب سے بڑا. اور پھر دوسرا مسئلہ ہے پیسے کی محبت، جس کا سرٹیفکیٹ قرآن نے دیا ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دیا نا، لکھا ہے نا کہ انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. پیسے کی محبت پہ کی بنیاد پر جذبات ابھارنا، یہ بھی ایک نفسیاتی حربہ ہے. وہ لے گئے تمہارا سونا لے گئے، صندوق سے نکال کے لے گئے، بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ نہیں پتا کہ سونا نکلتا کتنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سب سے بڑی بات بریگیڈیئر صاحب کہ جو اگر وہاں کے مقامی نوجوان، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا قابل کر دے کہ وہاں کے معاملات سنبھالیں، لیکن جب تک یہ ایبیلٹی وہ حاصل نہیں کرتے تو ظاہر ہے جا کر ان کو ٹریننگ ہی دینا ہوتی ہے. یہاں سے اگر کوئی پنجاب سے جاتا ہے، وفاق سے جاتا ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کے اندر ٹریننگ ہوئی. سندھ سے لوگ گئے تخریب کار اور دہشت گرد، اور اس کے بلوچستان سے علیحدہ گئے، ٹریننگ لی بھارت سے. کچھ نے کسی زمانے میں روس سے بھی ٹریننگ لی تھی، کمیونسٹ انٹرنیشنل سے ٹریننگ لی تھی. تو یہ دشمن تو اپنی کاروائیاں کرتا رہتا ہے. میرے خیال میں والدین، اساتذہ، سماج کے بڑے رہنما، ٹیچرز جو ہیں یونیورسٹیوں کے، کالج کے، ان کو چاہیے کہ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور نوجوانوں کو صحیح ہدایات دیں. ان کو یہ کہہ دینا کہ جی آپ کا تانبا اور سونا جا رہا ہے لگاتار، وہ بھائی جا کے دیکھو، صندوق کو وزٹ کرو، وہاں دیکھو کہ کتنا تانبا نکلتا ہے اور اس تانبے میں سے سونے کی جو مقدار ہے وہ کیا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ جو سونے وہاں سے زمین تانبا بناتے ہوئے جو سونا نکلتا ہے
اس سونے کی کاسٹ آف پروڈکشن اگر ہم کریں تو وہ سونے سے زیادہ ہے، مارکیٹ میں ملنے والے سونے سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی۔ اب جو بڑی کمپنی آئی جیسے وہ تیتھیان آئی تھی، ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ جو سونا نکالیں گے اس کی قیمت مارکیٹ میں ملنے والے سونے کا 80% ہوگی، 20% کا ان کو ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ تو اور اس میں بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ اب یہ کہنا کہ وہ تمہارا سونا لے گئے، وہ تمہارے مٹی لے گئے اور اس میں بڑی قیمتی مٹی ہے اور فوج نے قبضے کیے ہوئے ہیں، تو یہ نفرت پھیلانے والی باتیں ہیں، اور یہ نفرت پھیلانے والی باتیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے ایکسپرٹس یہ کام کرتے ہیں۔ ایک نام ڈیجیٹل دہشت گردی کا ابھی حال ہی میں لیا گیا ہے، اور وہ آرمی چیف نے بھی بات کی اس کے اوپر۔ تو یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، جو انٹرنیٹ کو استعمال کر کے بڑی تیزی سے زہر پھیلایا جاتا ہے۔ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے اتنی تیزی سے مؤثر قانون سازی نہیں کی، اور کاؤنٹر سائی وارفیئر کے اندر ہم نے اپنی آنکھیں بند رکھیں۔ اب کھلی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کھل گئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ہمارا کوئی کاؤنٹر رسپانس تھا ہی نہیں۔ صحیح، بالکل۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ پہلے بلوچستان سے ایک نوجوان خاتون جو ہے وہ مسنگ پرسن کا جو ہے وہ لے کر چلیں مارنگ بلوچ، تو انہوں نے بہت بڑے احتجاج کو لیڈ کیا، یہاں پر بھی جو ہے دھرنا دیا اسلام آباد میں۔ تو ان کے خیال میں، اس طبقے کے خیال میں، کہ جب ان کو یعنی کہ احساس کمتری میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا احتجاج بھی نہ کریں؟ دیکھیے، اس کی ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون سازی ہونی چاہیے کہ جھوٹ کی بنیاد پر اگر آپ لوگوں کے جذبات برانگیختہ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سزا ملے گی۔ ہمارے ہاں سزا دینے کا رواج نہیں ہے۔ اب منہ کھول لیں، منہ اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ بات کر گئے پورے میڈیا کے اوپر ابھی میں بات کر دوں تو نیشن وائڈ جا رہا ہے نا، جی بالکل، تو وہ لوگوں کے ذہن میں زہر ڈل جائے گا۔ بالکل، ہمارے ہاں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے وہ بہت کم ہے، اور خاص طور پہ عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے سامنے جھوٹ بولنے کی اور عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولنے کی جو جرم ہے، اس کو فیلونی کہنا چاہیے۔ فیلونی سنگین جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں یہ فیلونی ہے۔ آپ عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں، آپ فیلن ہیں، اور اس کی بڑی سخت سزا ملے گی۔ ہمارے ہاں قانون نرم ہے بہت زیادہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے، بہت کم ہے۔ تو وہ بھی جو جن ملکوں کے اندر ہمارے نوجوان جانا اور وہاں پہ جا بسنا اور ان کی چراگاہوں میں گھاس چرنے والا جانور بن جانا بڑا پسند ہے، وہاں پر تو فیلونی کا لا بھی ہے۔ وہاں پر تو عدالت کے سامنے جھوٹ بولیں تو آپ فیلن بن جائیں گے۔ وہاں پر تو پولیس آپ کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دے تو اور کسی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پولیس ویڈیو ایویڈنس بنا کے دے، اس کے اوپر سزائیں ہو جاتی ہیں۔ ابھی 29 جولائی کو انگلینڈ میں وارداتیں ہوئی نا، وہ 3 بچیوں کے قتل کے اوپر، کسی نے پھیلا دیا کہ یہ جی مسلمانوں نے کیے ہیں، انہوں نے وہ بندے کو پکڑ لیا، جی بالکل، اور ہم نے پکڑا ماشاءاللہ، ہاں جی بالکل، پاکستان نے گرفتار کر لیا یہ افواہ پھیلانے والے کو کہ یہ مسلمانوں نے کیا ہے اور فلانے بندے کا نام تھا۔ ایک جھوٹ بولا، اس جھوٹ سے اتنا فساد ہو گیا کہ کئی لوگ مر گئے اور آگے آتش زنی ہو گئی اور توڑ پھوڑ ہو گئی اور پورے انگلستان کے اندر مصیبت بن گئی۔ اب دیکھیں گے وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے ان میں سے 600 سے زائد کو سزا ہو بھی گئی ہے ایک ہفتے میں۔ ہمارے ہاں 9 مئی کی واردات ہوئی، 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے، کسی کو سزا نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہمارے قانون کی کمزوریاں ہیں، یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ یہ کمزوریاں دور کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس قسم کی
कार्रवाइयों में पकड़ा जाए झूठ बोलता हुआ, जी, जी। लोगों के जज्बात बरंगेख्ता करता हुआ या तशद्दुद की कार्रवाइयों में, उसको बड़ी सूरत के साथ सज़ा होनी चाहिए। ठीक। उसके खिलाफ वीडियो एविडेंस एक्सेप्ट होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। वीडियो एविडेंस जो पुलिस ने बनाया या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पुलिस के हाथ में है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। हमने इस किस्म की कानूनी मुशगाफियाँ रख दी हैं उसके अंदर कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बेबस हो जाते हैं। बेबस हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप फ़ौज से ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब मौजूद थे और आज अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे थे। आपने बहुत बड़ा अरसा पाक फ़ौज में सर्विंग के दौरान बलूचिस्तान में गुजारा और बलूचिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं इसका हल भी बताया और तजावीज़ दी। हम ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ ही प्रोग्राम कार सरकार के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।